لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پسند نہیں کرتے بری بات کو ظاہر کرنا. لا يحب پسند نہیں کرتے اللہ کی ذات. الجہر زور سے کہنا، بالسوء من القول، قول مانے بات میں سے بری بات کو زور سے کہنا. کسی کی برائی پسند نہیں آتی، کسی کے بارے میں بری بات کو ظاہر کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. الا من ظلم، ہاں مگر وہ شخص جو مظلوم ہے. من ظلم جس پر ظلم کیا گیا ہے، اگر وہ مظلوم اپنی آپ بیتی کو بیان کرتا ہے تو وہ غیبت میں نہیں آتا، وہ آپ بیتی میں آتا ہے. جب کسی نے کسی پر ظلم کیا تو مدد کے لیے، فریاد کے لیے، انصاف کے لیے حاکم کے سامنے یا جن سے امید ہے کہ مدد کر سکیں گے اپنی پوری بات بیان کرنا یہ غیبت میں نہیں آتا. یہ مظلوم کو اللہ نے اختیار دیا ہے. کسی اور کی غیبت کرنا، کسی اور کی برائی بیان کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے سوائے اس کے جو مظلوم ہے. لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، نہیں پسند ہے اللہ کو بری بات زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتے. بالسوء من القول باتوں میں سے بری، الا من ظلم مگر جو مظلوم ہے. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ ہیں سننے والے جاننے والے. یعنی جب بھی کوئی بندہ مظلوم ہو کر اپنی آبیتی بیان کرتا ہے تو بھی اللہ سنتے ہیں، اور کوئی غیبت یوں ہی کرتا ہے تلذذ کے لیے، مزے کے لیے، کسی کی تحقیر، تذلیل، توہین کے لیے تو بھی اللہ سنتا ہے. علیمہ علم والا ہے. کوئی نہیں ہے، صرف دو ہی بیٹھے ہوئے ہیں اور غیبت میں لگے ہوئے ہیں تب بھی اللہ کے علم ہے. اس لیے کسی بندے کے لیے کسی کی برائی بیان کرنا جائز نہیں ہے سوائے اس ایک کے جو مظلوم کہلاتا ہے. ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا. ان تبدوا اگر تم ظاہر کرو، او تخفوه یا اس کو مخفی رکھو، چھپا کے دبا کے رکھو. تبدو کی ضد تخفو. قرآن کریم کے الفاظ میں جو وزن رہتا ہے اس میں بڑی خوبیاں ہیں، لیکن جب آپ عربی گرامر سیکھیں گے تو ہم اس کو ظاہر کر سکیں گے. جب تک آپ عربی گرامر میں نہیں اتریں گے تب تک ہم سرسری سطح پر جائیں گے. ان تبدو او تخفو، تو تبدو کی ضد ہے تخفو، اپوزٹس ہے. اس سے بات کھل کے سامنے آتی ہے. رات اور دن، کالا اور گورا، صبح اور شام، یہ اپوزٹس ہیں. ایسے تخفو کی ضد کیا ہے؟ تبدو. تبدو ظاہر کرو، او تخفو یا چھپا دو، مخفی کر دو، او تعفو یا معاف کر دو. تین شکلیں ہیں. تبدو کے معنی کسی کے سامنے ظاہر کرو، اور تخفو کے معنی دل میں رکھ لو، بھول جاؤ. او تعفو یا معاف کر دو. تین شکلیں ہیں. برائی کے بارے میں تین شکلیں ہیں، یا تو آپ فریاد کرو اور ظاہر کرو، یا صبر کرو اور مخفی کرو، یا پھر معاف کر دو، اللہ کی خاطر معاف کر دو. انسو ان برائی، کسی نے برا بھلا کہا، کسی نے طنز کیا، کسی نے آپ کو تکلیف دینا چاہا، کسی قسم کی کوئی تکلیف ہو. انسو ان، سو ان میں جو دو زیر ہے یہ برائے تنکیر ہے. کسی قسم کی کوئی برائی ہو اگر آپ چاہیں تو اس کو معاف کر دیں. تین شکلیں. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا، قدرت والا. اللہ کے صفاتی 100 ناموں میں سے لفظ قدیر یہاں استعمال ہوا، لفظ عفو استعمال ہوا. عفو کے معنی اللہم انک عفو. بی بی عائشہ کی وہ حدیث کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں
شب قدر کو پاؤں تو اللہ سے کیسے دعا کروں؟ آپ نے کہا کہو اللہم انکا عفو، اے اللہ آپ عفو ہیں، تحب العفو، اور معافی کو آپ پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، مجھے معاف کر دیجیے، کیونکہ آپ کا نام عفو ہے تو عفو کے معنی معاف کرنے والا، یہ وہی لفظ ہے عفو، کانا کی بنا پر زبر آ گیا ہے، ورنہ عفو ایک لفظ ہے معاف کرنے والا، جیسا غفور ایک لفظ ہے بخشش کرنے والا۔ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے میں نے بتایا تھا اس سے پہلے، رزاق تو مطلب رزق دینے والا، غفار مغفرت کرنے والا، تو ایسے جب عفو کا لفظ آئے گا تو معاف کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ کا یہاں انتخاب ہے، دیکھیے فإن اللہ کان عفوا، بے شک اللہ عفو ہے یعنی معاف کرنے والا ہے، اور تم اللہ کے بندے ہو۔ کیا مطلب؟ اللہ بندوں کو معاف کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی بندوں کو معاف کرو کیونکہ آپ کا رب معاف کرنے والا ہے۔ یہ ترغیب ہے، اختیار تینوں ہے، ظاہر کرو، چھپا لو یا معاف کرو، تینوں اختیار ہے، لیکن تیسری چیز کو بعد میں ذکر کیا اللہ نے، اور ساتھ میں لفظ عفو اللہ کی صفت ظاہر کر دیا تاکہ دیکھو تمہارا رب معاف کرنے والا ہے، تم بھی معاف کرو، تمہارا یہ عمل رب کے عمل سے قریب تر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کی صفت اور ایک ہے قدیر، قدرت والا، جو قدرت والا ہے وہ بھی معاف کرتا ہے، تو تم تو قدرت والے نہیں ہو، تم کو بدرجہ اولا معاف کرنا چاہیے۔ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، آگ برسا سکتا ہے، پہاڑوں کو گرا کر چٹنی کر سکتا ہے، زلزلے لا سکتا ہے، زمین پھٹ جائے زندہ دفن ہو سکتے، یہ سب تم کو اللہ کی طاقت سے بعید نہیں، اتنا قادر مطلق ہے، پھر بھی وہ معاف کرتا ہے، تو تم تو اس کے سامنے عاجز ہو، تمہیں بدرجہ اولا معاف کرنا چاہیے۔ یہ ترغیب کا پہلو ہے۔ تو دو صفتیں اللہ کی اسی واسطے ہیں کہ معاف کر دیا کرو، کیونکہ رب عفو ہے اور رب قدیر ہے، قدرت کے باوجود وہ معاف کرنے والا ہے، تم کو معاف کرنا چاہیے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ، اور چاہتے ہیں، أَن يُفَرِّقُوا، کی تفریق کر دیں، بین اللہ ورسولہ، اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کر دیں۔ چاہتے کیا ہیں؟ کچھ رسول کو مان لیں، کچھ رسول کو نہ مانیں۔ جیسے عیسیٰ کو مانتے ہیں لیکن عزیر کو نہیں مانتے، یہودی عزیر کو مانتے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ جب اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک کو ماننا اور ایک کو نہ ماننا، یہ گویا تفریق کرنا ہے، یعنی ایک نیا راستہ نکالنا ہے۔ جب اللہ نے ان کو بھی بھیجا اور جب اللہ نے ان کو بھی بھیجا اور دونوں کتابیں اللہ کی، ایک فریق ان کو مانتا ان کو نہیں، ایک فریق ان کو مانتا ان کو نہیں، یہ تفریق کا مطلب اللہ کے رسولوں کے درمیان ایک نئی راہ تلاش کرنا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ورسولہ، رسول کی جمع رسل، رسول واحد ہے سنگل، اور رسول اس کی جمع ہے، رسولوں کے، اس کے رسولوں کے درمیان رسولوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے یہ ہیں کہ تفریق کر دیں اللہ و رسول کے درمیان۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں، نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں۔ نؤمن، ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ببعض، بعض کو، ونکفر ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں۔ یعنی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عزیر کو نہیں مانتے اور عزیر کے ماننے والے حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، بلکہ کتنا سخت کہتے ہیں، آگے گفتگو آ رہی ہے۔
وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے اور عیسائی کہتے ہیں مسیح ابن مریم یہ اللہ کے بیٹے. دونوں کے دونوں ایک کو مانتے ایک کو نہیں مانتے. اور اس طرح ان کا یہ دعویٰ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ ہم بعض پر تو ایمان لاتے ہیں وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور بعض کا انکار کرتے ہیں. وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے کیا ہیں ایسا کر کے أَن يَتَّخِذُوا کہ وہ بنا لیں بَيْنَ ذَلِكَ ان کے درمیان سبیلاً ایک نیا راستہ. ایک نیا راستہ. چنانچہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، انجیل کو نہیں مانتے، اور عیسائی جو عیسیٰ کو مانتے وہ حضرت عزیر کو نہیں مانتے، تورات کو نہیں مانتے. تو ان میں سے بعض کو مانتے بعض کو نہیں مانتے. ایک نئی راہ بنا لیا اور بڑے خوش ہیں کہ ہم تو مومن ہیں، ہمارے لیے جنت ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، اور ہم تو بڑے چہیتے بڑے لاڈلے ہیں. عیسائی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن. ہمارے دادا پردادا جتنے دن بچڑے کی پوجا کیے تھے 40 دن بس. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ چند دن ہمیں آگ چھوئے گی اگر چھوئے گی، ورنہ ہم تو بہت لاڈلے اور ہم اللہ کے اتنے چہتے ہیں کہ ہمارے لیے مسلمانوں کا مال کھا لینا کسی طرح مل جائے حلال ہے. کہتے تھے لیس علینا فی الامیین سبیل، لیس علینا فی الامیین سبیل ہمارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے امیین کے مال میں، کوئی مواخذہ نہیں ہے. تو کیسی خوش فہمی ہے، کسی کا مال کھا لیں اور ہم پر مواخذہ نہیں ہے. کتنا بھی غلطی کر لیں ہم کو آگ نہیں چھوئے گی، ہم کچھ بھی کر لیں ہم اللہ کے لاڈلے ہیں اور چہتے ہیں. یہ خوش فہمی ہے ان کی. ایک طرف کتاب کا انکار ہے، بعض نبیوں کا انکار ہے. اللہ فرماتے ہیں بعض کا انکار کل کا انکار ہے. اللہ نے 4 پیغام بھیجا، تم نے ایک کو مانا 3 کو نہیں مانا، تو ایک کا ماننا اور 3 کو نہ ماننا یہ انکار نہیں ہے. اللہ نے 4 کتاب بھیجی، تم نے ایک کتاب کو مانا 3 کتاب کو نہیں مانا، تو یہ انکار نہیں ہے، اسی کا نام تو کفر ہے. 4 کتابوں میں سے ایک کو ماننا 3 کو نہ ماننا، 4 نبیوں میں سے ایک کو ماننا اور 3 کو نہ ماننا، یہ کس عقل سے عقل کہتے ہو کہ انکار نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، اولئک یہی تو لوگ ہیں، هم الکافرون یہی تو کافر ہیں. اور لگایا حقا، حقاً کے معنی یقیناً، اس میں کوئی شبہ نہیں. جن کے کفر پر اللہ نے مہر لگا دی حقاً کہہ کر یقیناً کے معنی میں. اب ایسے کافروں کے ساتھ ہماری دوستی نہیں ہو سکتی، اور اگر ہم دوستی کریں گے یہ سمجھ کر کہ ہم ان کو پٹا لیں گے تو اللہ کا اعلان ہے اور لفظ لن کے ساتھ ہے. لن مانے ہرگز نہیں، ان فیوچر کبھی ممکن نہیں. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ آپ سے یہود اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہو سکتے. آپ پٹانے جائیں گے آپ پٹ جائیں گے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو فالو کر لو، یعنی پٹ جاؤ. کبھی پیسہ دے کر اور کبھی لڑکیوں کا لالچ دے کر اور کبھی تمہارے اسلام کو باطل کہہ کر. ایک صاحب نے بڑے مزے کی بات کہی ہے، لطیفے کے طور پر سن لو. کہتے ہیں کہ ایک صاحب سوئے ہوئے ہیں درخت کے نیچے اور ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں درخت کے نیچے، اور آپ کو راستہ پوچھنا ہے تو کس سے پوچھیں گے؟ کس سے پوچھیں گے؟ عام مسلمان کہے گا جو سو رہا ہے وہ تو سو ہی رہا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھ لیں گے راستہ. تو کہیں گے یہی تو ہم بھی کہتے، ہمارے عیسیٰ زندہ ہیں، تمہارے پیغمبر کی تو وفات ہو گئی ہے،
اسی لیے ہم کہتے ہیں عیسیٰ سے مسئلہ پوچھ لیا جائے. یہ چکما ہے. حقیقت تو یہ ہے جو سو رہے ہیں انہیں کے انتظار میں جو بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں کہ یہ اٹھیں گے تو ان سے پوچھ کے جائیں گے. وہ بیٹھے کیوں ہیں آخر؟ راستہ چلنے والے صاحب جھاڑ کے نیچے بیٹھے کیوں ہیں؟ یہ بیٹھے بھی اسی لیے ہیں کہ یہ صاحب اٹھیں گے، ان سے پوچھیں گے، ان کا حکم ملے گا تب ساتھ ساتھ چلیں گے. تو قرآن کریم سے چکما دینے والے اب نہیں ہیں. ہماری کوتاہی ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھا نہیں، چھوا نہیں، دیکھا نہیں، برکتاً خالی رکھ لیتے ہیں سامنے. قرآن کریم نے ایک ایک بات کو کھول کر رکھ دیا. قرآن کریم سے دوری ہی نتیجہ ہے گمراہی کے لیے. جان بوجھ کے گڑھے میں کون گرتا ہے؟ دنیا کا گڑھا ہو یا جہنم کا گڑھا ہو، اس میں کون گرنا چاہتا؟ لا علمی میں، جہالت میں لوگ گمراہ کرتے ہیں تو لوگ گرتے ہیں، ورنہ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے انسان جہنم نہیں خرید سکتا. اللہ نے واضح کر دیا اولئک هم الکافرون حقا، وہی لوگ تو یقیناً کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر دیا ہم نے کافروں کے لیے بہت عذاب. کیسا عذاب؟ مہینہ، یہانت والا، توہین والا، ذلت والا عذاب. عذابن کے ساتھ مہینہ ہے، اور مہین کے معنی توہین آمیز، ذلت آمیز، یہانت آمیز. ان کافروں کے واسطے کیا؟ جو رسولوں میں سے بات کو مانے گا، بات کو نہیں مانے گا، وہ کافر ہوگا. پوروں کو ماننا. چنانچہ آپ اگلی آیت کو دیکھیں، اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں آپ آیت سن چکے ہیں. کیا ہے وہاں پر؟ ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے. ہم ہر رسول کو، ہر نبی کو، ہر کتاب کو تسلیم کرتے. اس تفسیر کے ساتھ کہ آخری کتاب نے تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کیا ہے، اور جو چیزیں ضرورت کی نہیں تھی ان کو منسوخ اور کینسل کیا ہے. ہر بعد کی شریعت نے، ہر بعد کے جیو نے پہلے کے جیو کو کینسل کیا. اب قرآن کریم تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور جو چیزیں اس زمانے کے لحاظ سے تھیں مگر اب نہیں چلیں گی ان کو منسوخ کیا. قرآن کریم تصدیق کرنے والا ہے. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ولم یفرقوا بین احد منہم، اور تفریق نہیں کیا. ولم یفرقوا، اور تفریق نہیں کیا بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک کے درمیان. ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے، یا فلاں کو نہیں مانتے، یا فلاں کو نہیں مانتے، نہیں. جتنے رسول دنیا میں تشریف لائے ہیں جن کو ہم نہیں بھی جانتے ان کو بھی ہم مانتے. جتنے رسول اللہ نے بھیجے، جتنے نبی اللہ نے بھیجے، جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی، ہم ان تمام کو بالاجمال مانتے ہیں، کسی کا انکار نہیں کرتے. یہ ہمارا ایمان ہے. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، جو ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے. تو رب کریم کا وعدہ کیا ہے؟ اولئک سنؤتیہم، اولئک سوف یؤتیہم، وہی لوگ تو ہیں ان قریب ان کو دیں گے ہم اجورہم، ان کا بدلہ، ماننے کا بدلہ، یقین کا بدلہ، اتباع کا بدلہ، جذبہ ایمان، جذبہ محبت کا بدلہ، عقیدت و احترام کا بدلہ ہم دیں گے. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ غفور الرحیم. غفور مانے بخشش کرنے والا، اور رحیم کے مانے بہت مہربان، بہت رحمت والا. یعنی اگر بندوں سے اب تک کوتاہی ہو گئی ہے اور وہ آج بھی تمام رسولوں کو رسول ماننے کو تیار ہیں تو رب کریم کی مغفرت لبیک کہتی ہے، اور ان کو اپنی رحمت کے آغوش میں لینے کو تیار ہے، بشرطے کہ آج بھی لوگ تمام رسولوں کو رسول تسلیم کر لیں. کچھ ہر دھرم یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ جیسے موسیٰ پر کتاب ایک ساتھ آ گئی تھی، ایک بارگی، ایسے ایک کتاب آپ بھی لے آئیے، ہم آپ کو نبی مان لیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ سنجیدہ ہیں اور
اگر آپ کتاب پیش کر دیں گے تو یہ ایمان لے آئیں گے، بلکہ ان کو ایمان لانا نہیں ہے، یہ کچھ نہ کچھ ہیلا حوالہ بہانہ تلاش کر رہے ہیں۔ جب تک آپ ان کی شرطیں پوری نہیں کریں گے تب تک وہ ایمان نہیں لائیں گے، ایسا کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کی ساری شرطیں پیش کر دیں گے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کی شرط میں سے ایک شرط کیا ہے؟ تورات جیسے موسیٰ کو ایک بارگی ملی تھی، پوری کتاب، ایسے پوری کتاب آپ بھی لاؤ۔ یہ 2 آیتیں، 3 آیتیں، 4 آیتیں، کبھی ایک صورت کبھی 2 صورت، یہ ہم کو پسند نہیں، پورا کلام پورا اکٹھا ہونا۔ جواب دیکھیے آپ، یسألک اہل الکتاب، اہل کتاب سوال کرتے ہیں آپ سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یسألک آپ سے پوچھتے ہیں، اہل کتاب درخواست کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا، کہ اتاری جائے ان پر کوئی کتاب، من السماء، آسمان سے کوئی کتاب ان پر نازل کی جائے، یا آپ سے وہ درخواست کرتے ہیں؟ آپ کا دل تو چاہتا ہے کہ کتاب آنے میں کیا حرج ہے، کتاب آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کو ہم جانتے ہیں، ان کی سرشت کو ہم جانتے ہیں، ان کی فطرت کو ہم جانتے ہیں، ان کی خباثت کو ہم جانتے ہیں۔ آپ سے تو سوال چھوٹا کیا انہوں نے، صرف کتاب مانگا ہے۔ خود جس کو نبی مان چکے ہیں ان میں سے بعض لوگ، پورے یہودی نہیں، بعض لوگ جس نبی کو، حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مان چکے ہیں، ان سے کیا سوال کیا تھا؟ ان سے پوچھو آپ، اس سے بڑا سوال کیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، فقد سألوا، انہوں نے سوال کر لیا موسیٰ سے، اکبر من ذلک، اس سے بڑا سوال۔ اس سے بڑا سوال کیا تھا؟ فقالوا، پس کہنے لگے، ارنا اللہ، دکھا دو ہم کو اللہ، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی کیسے؟ جہرتن، کھلی آنکھوں، کھلا دکھا دو۔ کیا ہو سکتا ہے؟ انسان اپنی صلاحیت سے بڑھ کے مانگتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے کوہ طور پہ کہا، ربی ارنی انظر الیک، اے رب مجھے ذرا آپ اپنے آپ کو دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنے کا مشتاق ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، لن ترانی۔ کیوں؟ کیونکہ اس دنیا کی جو آنکھیں ہیں ان میں اللہ نے یہ قوت نہیں رکھی ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکیں۔ جنت میں جب آؤ گے، جب وہاں دکھاؤں گا، اور یہ تو وعدہ ہر مومن سے ہے، ہر مومن عورت، ہر مومن مرد، غریب ہو یا امیر، صاحب ایمان جب جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوگی، اللہ تعالیٰ دیدار کرائیں گے۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے ہر جمعے کو اللہ کا دیدار جنت میں ہوتا رہے گا۔ لیکن دنیا کی آنکھ اللہ کو دیکھنے پر قادر نہیں۔ حضرت موسیٰ نے خواہش کیا، بہت ضد کیا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، بات تو ہو گئی لیکن میں نے آپ کو ابھی تک دیکھا نہیں۔ دیکھنا بھی اور دیکھنے کی لذت بھی اور دیکھنے کا اشتیاق بھی کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہے۔ دولہا بھی دلہن کو دیکھنے کو بےتاب رہتا، جلوہ کراتے ہیں، جلوہ، چاہے وہ جائز ہو چاہے نہ ہو، لیکن جلوہ تو ہوتا ہے یہاں۔ یہ جلوہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھنے کا اشتیاق، بےتابی ہے۔ ارے میاں نکاح تو ہو ہی گیا ہے، گھر لے کے جا کے دیکھو آرام سے، ساری کائنات میں جلوہ کیوں ہو رہا؟ پہلے یہ دیکھتے، پہلے وہ دیکھتے، سارا محلہ دیکھتا، پہلے کیمرہ والا دیکھ لیتا، سارے فوکس اسی کی نگاہ میں آ جاتے، انگڑائی لے کے ہاتھ اٹھاؤ بولتا لا حول ولا قوت الا باللہ، کھینچ لوں میں تیرے حسن کی تصویر ذرا، لے کے انگڑائی ذرا ہاتھ اٹھائے رکھیے۔ کیسا ہے؟ اس قدر افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ہماری عقلیں کہاں چلی گئیں۔ مردوں کو ایک جھلک دیکھنا منع نہیں، اللہ نے کہا ہے نگاہ نیچی کر لو، پڑ جائے تو دوبارہ مت دیکھو۔ نہ مردوں کو حکم ہے دیکھنے کا، نہ عورتوں کو، لیکن عورتیں اللہ اکبر بن ٹھن کے سج دھج کے نکل کے آتی ہیں، اور اس کے بعد کیمرہ والا کہنا دیتا ہے، سارا جہان دیکھتا ہے، پورے محلے دیکھتے۔ یہ حیا ہے؟ یہ حکم ہے؟ یہ ایمان ہے؟ یہ عشق رسول ہے؟ یہ جنت کی علامت ہے؟
شیطان ناچتا ہوگا کہ میرا کام تم کر رہے ہو۔ نکاح کے بعد اور نکاح سے پہلے صرف دولہا دیکھ سکتا ہے، دولہے کے علاوہ بقیہ لوگوں کو اس حسن سے مزہ لینے کا کوئی حق نہیں۔ ایک شاعر کہتا ہے، نظارہ کر نہیں مشتاق نظروں کے مقدر میں، سنا دو کاش پردے سے کبھی آواز ہی اپنی۔ لذت ہوتی ہے آواز میں بھی، اور دیکھنے کے ساتھ لذت بڑھ جاتی ہے۔ تو جب عشق مجازی کی یہ حالت ہے تو عشق حقیقی کی حالت کیا ہے؟ موسیٰ بےتاب ہو گئے، میرے اللہ مجھے دکھا دو۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن دیکھنا ہی چاہتے ہو تو اس پہاڑ پر نگاہ ڈالو۔ اگر تم نے اس پہاڑ کو دیکھ لیا تو سمجھ لو کہ تم نے مجھے دیکھ لیا۔ ہاں، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ۔ جیسے تجلی اللہ ڈالا، کوہ طور جل گیا اور موسیٰ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا میں توبہ کرتا ہوں، آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کو دیکھ نہیں سکتا، دیکھنے کے اصرار پر میں توبہ کرتا ہوں۔ جب موسیٰ کریم اللہ جن سے بات چیت ہو گئی وہ نبی اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، تو ان کی امت جو ازراہ عناد کہتی تھی ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے، بھلا وہ کیا دیکھ سکے گی اللہ کو؟ اپنی حیثیت سے بڑا سوال ہے یہ۔ ایک فقیر بادشاہ کے پاس آیا اور کہا بادشاہ 1 روپیہ دے دے۔ اس نے کہا 1 روپیہ؟ تم نے 1 روپیہ بادشاہ سے مانگا؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ کہا اچھا 1 بادشاہ دے دے۔ فرمایا تمہارے دونوں سوال غلط، دونوں سوال تمہارے غلط۔ پہلا سوال میری شان کے خلاف تھا اور تمہارا دوسرا سوال تمہاری حیثیت کے خلاف تھا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہارا برتن کیا ہے، تمہارا ظرف کیا ہے؟ تو سوال بیجا نہیں کرنا، سوال صحیح کرنا۔ سلیمان حقدار تھے، ایسی بادشاہت دے دو جو کائنات میں پھر کسی کو نہ ملے، دے دیا اللہ نے، تھے وہ قادر۔ اور تمہارا سلیمان نے اس کو ہضم تو ہونا، سب کو ہضم نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں لومڑی کو کھیر پچتی نہیں، کیوں نہیں پچتی اس کو؟ تو آدمی جو سوال کرے اس کا حقدار تو بنے۔ پہلے اللہ کو دیکھنے کے لیے آنکھوں میں طاقت تو پیدا کرو، اللہ کی تنہائی میں خلوت میں ذکر کر کے دل کو مصفا تو پہلے کرو۔ تو ان لوگوں نے ازراہ عناد کہ نہ اللہ کو دیکھیں گے نہ اللہ کو ماننے کی بات ہوگی، کہتے ہیں ارنا اللہ جہرتن، دکھا دو ہمیں اللہ کو کھلی آنکھوں۔ فاخذتهم الصاعقۃ بظلمهم، تو پکڑ لیا ان کو کڑک نے، بجلی کی کڑک نے ان کو پکڑ لیا، بظلمهم، ان کے اس ظلم کی وجہ سے، جو ان کے سوال میں ظلم تھا، گستاخی تھی، جرأت تھی کہ وہ اللہ کو ان گناہگار آنکھوں سے دیکھنے کی تمنا کر رہے تھے۔ اور یہ ازراہ عناد تھا، تمنا نہیں تھی، بلکہ ایسی شرط لگانا چاہتے تھے نہ شرط پوری ہوگی نہ ہم ایمان لائیں گے۔ ایک غلطی تو یہ ہو گئی ان کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعا سے اللہ نے ان کو زندہ کر دیا تھا۔ یہ ذکر سورہ اعراف میں آ چکا ہے، سن لینا کسی سے۔ اللہ نے کہا موسیٰ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے ان کو مرنے کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ کیوں؟ حضرت موسیٰ نے کہا تھا یا اللہ میں ان 70 کو چن کے لایا ہوں، واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا، میں 70 کو یہ چن کے لایا ہوں، اور یہ 70 کے 70 اگر مار دیے گئے تو پوری قوم کے پاس جاؤں گا تو قوم کہے گی اچھا چن کے لے گئے، کام کر کے آ گئے۔ اب ان کو اگر آپ مارنا ہی چاہتے ہیں تو پہلے مار دیے ہوتے یا بعد میں مار دیجیے، اب تو ان کو زندہ کر دیجیے، مجھے قوم کے پاس جانا ہے۔ اللہ نے ان کی دعا سن کے ان کو زندہ کر دیا۔ کم ہے انعام اللہ کا یہ۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کو تاخیر ہوئی تورات کے لے کر آنے میں۔ کتنا تاخیر ہوئی؟ 4 سال نہیں لگے، صرف 40 دن لگے۔
صرف 40 دن۔ ادھر پوری قوم نے سامری کے ذریعے سے بچڑے کو کہہ دیا کہ یہ بچڑا ہی اصل خدا ہے، اور صرف خدا تمہارا ہی نہیں ہے، موسیٰ کا بھی خدا یہی ہے۔ موسیٰ بھول کے کہیں اور چلے گئے۔ الہ موسیٰ ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، یہ تمہارا بھی خدا ہے، موسیٰ کا بھی خدا ہے، موسیٰ کہیں اور چلے گئے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ ثم اتخذتم العجل من بعد، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو بنا لیا معبود۔ ما جاءتهم البینات، دلائل کے آ چکنے کے باوجود، حضرت موسیٰ پر کتاب آ چکنے کے باوجود، حضرت موسیٰ کی صحبت میں رہنے کے باوجود، مقام تیہ میں 40 سال گزارنے کے باوجود، موسیٰ کی صحبت میں قدم قدم پہ خداوند قدوس کی رحمت کے حصول کے باوجود تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، دلائل کے باوجود۔ فعفونا عن ذلک، ہم نے یہ بھی معاف کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فعفونا، ہم نے یہ بھی معاف کیا۔ اللہ کے سامنے اللہ کے نبی کی موجودگی میں قوم نے خدا کو چھوڑ کر بچڑا بنایا کہ یہ خدا ہے۔ اللہ کو دیکھنے کی جرأت کی اور بیجا مطالبات کیے۔ اللہ فرماتے ہیں فعفونا عن ذلک، ہم نے یہ سب معاف کیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور دیا ہم نے موسیٰ کو کھلی ہوئی حجت۔ سلطان کے معنی بادشاہ کے آتے ہیں، اور ایسی دلیل جو لوگوں کو چپ کر دے، اس دلیل کا نام بھی سلطان ہے۔ اور مبین کے معنی واضح، کھلی ہوئی دلیل۔ کھلی ہوئی دلیل کیا تھی؟ فرعون کے دربار میں گئے، لاٹھی کو رکھ دیا، لاٹھی ڈالتے ہی وہ سانپ، پکڑتے ہی پھر لاٹھی، یہ کیا ہے؟ سلطان مبینہ ہے۔ اپنا دائنا ہاتھ بغل میں رکھا اور نکالا، چمکدار ہاتھ، روشن ہے، سورج کی طرح چمک رہا ہے، برائی کے بغیر۔ پھر ہاتھ ڈالا، پھر سابقہ حالت میں آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ سلطان مبینہ، کھلی حجت ہم نے دے رکھا تھا۔ اس کے باوجود تم نے نہ کتاب کو مانا، نہ کتاب کے احکام کو مانا، نہ موسیٰ کی بات کو مانا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور اٹھایا ہم نے ان کے سروں پر کوہ طور پہاڑ کو، بِمِيثَاقِهِمْ، ان کے میثاق کی وجہ سے، ان کے پختہ عہد کی وجہ سے۔ پختہ عہد تو تھا اللہ کا کہ جب یہاں داخل ہونا دروازے میں تو سجدہ کرتے ہوئے جانا، حتتن کہتے ہوئے جانا، یہ پختہ عہد تھا۔ کتاب ہم دیں گے اس کو فالو کرنا، پختہ عہد تھا۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان سے کہا اُدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے۔ ایک شہر ہے جس کے دروازے پر تھا ایلیا، مقدس مقام کا نام ہے، فلسطین کے قریب میں۔ اس ایلیا شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازے میں جھکتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے جاؤ۔ ان لوگوں نے بجائے جھک کر جانے کے پہلے دونوں پاؤں ڈالا، اس کے بعد پیچھے کی طرف جھک گئے اور سرین پر رکھ کر گیٹ میں پھر داخل ہوئے۔ جھک کر نہیں گئے، اکڑ کے گئے۔ ہاں، مرنے کے بعد بھی نہ گئی باغپن کی چال، میت کو بہر غسل لٹایا، اکڑ گئے۔ اکڑنے کی عادت جب پڑ جاتی ہے تو آدمی سدھرتا نہیں ہے، اکڑ جاتا۔ یہ ایسا موقع ہے، اللہ کا حکم ہے، کتاب موجود ہے، صاحب کتاب موجود ہے، جھک کر چلنے میں کیا حرج تھا؟ آپ سوچتے ہوں گے بڑے کمینے تھے وہ لوگ، جھکنے میں کیا حرج تھا؟ اور وہ لوگ ہوتے تو آج ہم پر بھی تو کہتے کہ مسلمانوں میں سے نمازی 10% ہیں، 90% کو کیا ہو گیا؟ وہ نہیں کہتے ہوں گے ایسا؟ وہ بھی تو بولتے ہوں گے فجر میں 1 صف آتی، مغرب میں 5 صف آتی، کیا ہو گیا ان کو؟ وہ بھی تو یہ بولتے ہوں گے۔ سب کو یہی سوچتے ہیں۔ اللہ کا حکم نہ پورا کرنا، چاہے مغرب کا حکم ہو چاہے فجر کا، سب برابر ہے۔ وہ قوم اگر سجدہ نہیں کرتی تھی تو مجرم، اور یہ قوم نماز ہی نہیں پڑھتی ہے، خالی جھنڈا لے کے پھرتی ہے، تو یہ مجرم نہیں ہے؟ یہ بھی مجرم ہے، لیکن جرم کا اظہار نہیں، جرم کا احساس نہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ نبی کا پیغام امت کے نام پہ کیا تھا؟ یہ قرآن تھا۔ قرآن سے غافل ہو کر دوسرے کام میں لگ گئے۔ امت کے لیے نبی داعی تھے، اور ذریعہ دعوت قرآن ہے، قرآن کو پہنچانے کا حکم اللہ کا ہے، اس سے وہ غافل ہو گئے۔
اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سے کہا داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ، داخل نہیں ہوئے، الٹا، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا لا تعدوا فی السبت، ہفتے کے دن میں زیادتی نہیں کرنا۔ سبت کیا ہے؟ ہفتے کا دن، سیٹرڈے کو بولتے ہیں سبت، سے سین بے دال، سین بے تے جو ہے یہ سبت، ہفتے کا دن۔ یہودیوں کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے 6 دن میں بنایا دنیا، 6 دن میں، اتوار سے شروع کیا اور جمعے کو ختم کیا اور ہفتے کے دن تھک کر آرام کر لیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اسی آیت پر دیکھ لو، ان کا عقیدہ یہ ہے، اسی لیے ہفتے کے دن چھٹی مناتے ہیں بیٹا، آج بھی چھٹی مناتے ہیں ہفتے کے دن۔ ہفتے کے دن شکار کرنے سے اللہ نے ان کو روکا، شکار نہیں کرنا، لیکن اللہ کی شان، مچھلی کا شکار ہفتے کے دن منع ہے، باقی دن منع نہیں ہے، آپ کر سکتے، مگر مچھلیاں خدا کے حکم سے ہفتے کے دن کنارے آ کے ٹہلتی، اوپر آ کے تیرتی، ایسا اظہار کرتی میاں آ جا، منہ میں پانی آتا، ہفتے کا دن ہے کیا کریں، اب پکڑ تو سکتے نہیں، تو ہفتے کے دن کیا کرتے، گاڑا باندھ دیتے، اطراف سے مٹی سے گھیر دیتے، ہفتے کو گاڑا باندھتے، اتوار کو آ کے پکڑتے، اب کہاں جاتی، یوم سبتہم شرعا ویوم لا یثبتون لا تأتیہم، ہفتے کے دن اچھل کے سامنے آتی اور ہفتے کا دن نہیں ہوتا تو اچھل کے نہیں آتی۔ تو یہ انہوں نے کیا کیا، ہفتے کے دن گاڑا باندھا اور دوسرے دن پکڑ کے کھایا، یہ زیادتی ہے، اللہ کا حکم نہیں مانا، اس کو کیا کہتے ہیں، ہیلا حوالہ کرنا۔ اس ہیلا حوالے میں ہم لوگ بھی لگے ہیں، سود حرام ہے ایسا کھائیں گے، اب تو حلال ہے نا، ریشم حرام ہے ایسا پہنیں گے، اب تو حلال ہے نا، گھما کے لائیں گے اس کو۔ ان کے واسطے بھی یہی تھا، ہفتے کو نہیں پکڑ رہے تھے نا، ہفتے کو خالی گاڑا باندھتے تھے، بڑے خوش تھے، ہم نے ہفتے کو نہیں پکڑا، پکڑنے کا سارا انتظام کر دیا مگر پکڑا نہیں۔ یہ تفصیل سورہ اعراف میں آ چکی ہے۔ اور ہم نے ان سے کہا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن زیادتی مت کرنا، لیکن نہیں مانے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا ہم نے ان سے پختہ عہد، میثاقاً غلیظا، غلیظ کے معنی گاڑھا، بہت ہی مضبوط عہد جو ٹوٹنے والا نہیں تھا، پکا ایگریمنٹ ہم نے کیا۔ اب کیا ہوا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، بس ان کے توڑ دینے کی وجہ سے ان کا میثاق اور ان کا عہد، ان کا ایگریمنٹ، ان کا معاہدہ توڑ دینے کی وجہ سے، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں سے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے انبیاء کو قتل کر دینے کی وجہ سے ناحق۔ دنیا میں کوئی قوم اتنی بدبخت نہیں ہے کہ نبیوں کو قتل کیا ہو، ان لوگوں نے نبیوں کو قتل کیا ہے، اور ایک دن میں کتنے قتل کیا ہے، 43 ایک دن میں، اور ایک روایت کے مطابق 70 نبیوں کا قتل کیا۔ قصص الانبیاء دیکھو ابن کثیر کی، اتنے لوگوں کو قتل کیا۔ حضرت یحییٰ کو، حضرت زکریا کو کس نے قتل کیا؟ اسی قوم نے قتل کیا۔ حضرت زکریا کو آروں سے چیر دیا، یحییٰ کو شہید کر دیا۔ ایک عورت کے عشق میں عورت نے سر مانگا تو عورت کو سر دینے کے لیے یحییٰ کو قتل کر دیا۔ کون لوگ تھے؟ یہودی۔ دنیا کی کوئی اتنی بدنصیب قوم نہیں ہے کہ جس نے نبیوں کو قتل کیا، تو ان کے انبیاء کے قتل کرنے کی بنا پر بغیر حق تو لازمی ہے، کیونکہ نبی سے ایسی کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ قتل کرنا حق ہو جائے، تو بغیر حق کے ہی ہوتا، بغیر حق۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہ ان کا ایک اور قول تھا، جب ان کے سامنے حق پیش ہوتا تو کہتے ہمارے دلوں پر غلاف ہے، تمہاری بات دل میں اترتی نہیں۔ یہ طنز تھا، یہ مذاق تھا، مذاق تھا، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دل غلاف میں ہیں، تمہاری بات دل میں نہیں اترتی۔
اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اس کہنے کی بنا پر وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور ان کا یہ قول کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، محفوظ ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ہے کیا؟ بل طبع اللہ علیہا، بلکہ مہر لگایا اس پر اللہ نے، طبع اللہ، مہر لگایا اس پر اللہ نے۔ گناہ کرتے کرتے دل سیاہ ہو جاتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، اس کی بحث سورہ بقرہ میں آ چکی ہے، دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، اب اس دل میں کوئی بات داخل نہیں ہوتی، تو دل پر مہر لگا دیا اللہ نے، کیوں؟ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، گویا کفر کرتے کرتے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ اب ان میں حق جانے کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑا، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر تھوڑے لوگ، جیسے عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آئے، بقیہ ایمان نہیں لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں میں سے 10 کا نام بتایا، کہا اگر یہ 10 آدمی آ جائیں تو پورے یہودی اسلام میں آ جائیں گے، لیکن ان 10 میں سے صرف 2 اسلام میں آئے، ایک عبداللہ بن سلام اور ایک کعب احبار، 8 نہیں آئے، اس لیے 80% لوگ اسلام سے دور رہے۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، اگر درس قرآن میں ہمارے جماعت کے ساتھی آ جائیں تو کوئی باقی نہیں بچے گا، ہم بھی تو یہی کہتے ہیں، جماعت کے ساتھی آ جائیں تو ہم جماعت مل کر کے ہر ایک دل میں قرآن کا پیغام عام کرنے والے بن جائیں گے، لیکن دینی رواداری اور ذاتی مفادات دونوں میں جب التباس ہوتا ہے تو معاملہ گڑ مڑ ہو جاتا ہے۔ ہر مومن ایک دوسرے مومن کا رفیق ہوتا ہے، رقیب نہیں ہوتا۔ ہر مومن جو کام کرتا ہے دوسرے مومن کے واسطے وہ معین مددگار بنتا ہے، رفیق بنتا ہے، رقیب نہیں بنتا ہے۔ دعوت اللہ دینے والے کسی بھی رنگ سے دعوت دینے والے ہوں، سب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے، وہ ہے اعلاء کلمت اللہ۔ آج بڑی سخت ضرورت ہے کہ چھوٹی موٹی باتوں کو فراموش کر کے ہمارا جو اہم مقصد ہے کہ انسان کو اللہ سے جوڑیں اور اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچائیں، ہمیں اسے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی موٹی باتوں کو بنیاد بنا کر اختلافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سارے اختلافات چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ نے واضح کر دیا، یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت تھوڑے، چنانچہ 10 میں سے 2 ایمان لائے تو بہت تھوڑے ہو گئے، بہت تھوڑے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اور بھی کرتوت ہیں، سنتے جاؤ۔ وہ بکفرہم، اور ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، کون سا کفر ہے؟ کہ بعض نبی کو مانتے، بعض نبی کو نہیں مانتے، بعض کتاب کو مانتے، بعض کتاب کو نہیں مانتے۔ وقولہم علی مریم، اور ان کا قول مریم پر، اللہ اکبر، کتنے سلیقے سے کہا ہے رب کریم نے کہ زبان کسی کہنے والے کی ملوث نہ ہونے پائے۔ مجھے حد درجہ افسوس ہوتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ یہودی ایسا عقیدہ کیسے رکھتے ہیں مریم کے بارے میں، کیا کہتے ہیں یہودی مریم کے بارے میں۔ یہاں اللہ نے اشارہ کر دیا، وقولہم علی مریم، اور ان کا قول مریم کے خلاف، بہتانا عظیما، بہت بڑا بہتان۔ ہم زبان سے ان لفظوں کو ادا کرنے پر قاصر ہیں۔ کیا بہتان ہے، کیا کہا ہے ان کو؟ مریم کو یہودیوں نے زانیہ کہا ہے، زانیہ، اور حضرت عیسیٰ کو زانیہ کا بیٹا کہا ہے، ولد الزانیہ۔ آج یہودی اور نصارہ دونوں کی دوستی ہے، دونوں مل کے اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن ان دونوں کے لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ دونوں میں باہم کتنا دوری ہے، کتنا دوری ہے۔ حضرت مریم کو ہم عفیفہ مانتے ہیں، پاک دامن مانتے ہیں، باعفت مانتے ہیں، ان کے لیے ہمارے دل میں جو احترام ہے اتنا ہی ان کے دل میں شقاوت ہے، لیکن دوستی یہ ان سے کرتے ہیں نادان، ہم سے دوستی کرنا چاہیے ان کو۔ ہم حضرت مریم کو احترام سے جانتے ہیں اور قرآن نے ان کو عفیفہ کہا ہے، ہم عفیفہ ہی مانتے ہیں۔ سورہ مریم میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ وہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیج کر اولاد عطا فرمایا۔
اور وہ فرشتہ بھی بشکل انسان آتا ہے اور وہ کہتی ہیں میں تم سے اللہ کی اور رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تم رحمان سے ڈرتے ہو۔ فرشتہ کہتا ہے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پناہ کی حاجت نہیں ہے، میں تو اسی رب کا بھیجا ہوا ہوں، انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ۔ اور جب قوم کے سامنے بچے کی پیدائش کا اظہار ہوتا ہے، گریبان میں پھونک مار دیا، بچہ حمل ٹھہر جاتا، درد ذہ کا وقت آیا، فاجاء المخاض الى جذع النخلہ، کھجور کے درخت کی چھاؤں میں آتی ہیں اور کہتی ہیں کاش میں آج سے پہلے مر چکی ہوتی، افسوس کر رہی ہیں وہ، قوم کے پاس کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے کہا تم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، تم کہہ دینا نظر مانا ہے میں نے اللہ کے لیے، میں مردوں سے بات نہیں کروں گی۔ بچے کو اشارہ کیا، بچہ ابھی ماں کی گود میں ہے اور وہ بولتا ہے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ جو اللہ کا بندہ ہے اس کو یہودی کہتے ہیں زانیہ کا بیٹا ہے۔ اتنا بڑا تہمت، اتنا بڑا الزام، اور پھر بھی ان سے دوستی ہوتی ہے عیسائیوں کی، کیوں؟ مسلمانوں کی خرش کی وجہ سے۔ تو سچ یہ ہے کہ دنیا میں اتنا بڑا الزام کسی اور پر نہیں۔ جس طرح سے منافقوں نے بی بی عائشہ پہ الزام لگایا تھا، ویسے ہی مریم اسلام پر جس کا الزام لگایا گیا تھا، یہ مریم بنت عمران پر الزام لگایا گیا تھا، اور دونوں کی تطہیر اور دونوں کی پاکیزگی قرآن نے خود واضح کر دیا۔ بی بی عائشہ کی شان میں سورہ نور پر 18 کی 10 آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور مکمل بحث دیکھی جائے تو 18 آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور آیت ہی مریم کے بارے میں سورہ مریم اترتی ہے، مریم پاک دامن ہے، پھر بھی ان کو اور ان کی حوث کو تسلی نہیں ہوتی ہے، تو بہتاناً عظیمہ سے یہ مراد ہے۔ اور آگے چل کے فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا قول کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں، اور ایک طرف ہم نے قتل کر دیا کہہ رہے ہیں، سوچا آپ نے؟ تو رسول اللہ ان کا کہنا بطور طنز کے ہے، یعنی جس کو لوگ رسول اللہ کہتے تھے ہم نے ان کو قتل کر دیا، یہ بولنا چاہ رہے ہیں۔ لوگ جن کو رسول اللہ کہتے تھے ہم نے ان کو قتل کر دیا۔ وقولہم، اور ان کا قول انا قتلنا، بے شک ہم نے قتل کر دیا المسیح، مسیح کو، عیسیٰ ابن مریم کو، مسیحا عیسیٰ ابن مریم، جو مسیح ہیں عیسیٰ ابن مریم ہیں، ان کا اصل نام ہے عیسیٰ اور مریم کے بیٹے ہیں، اور مسیح ان کا لقب ہے کیونکہ ساحا یسیح کے معنی آتے ہیں ہاتھ پھیرنا، مسح کرنا۔ کس کو بولتے ہیں مسح کرنا؟ بھیگا ہوا ہاتھ گردن پہ پھیرتے ہیں، آپ سر پہ پھیرتے ہیں، یہ مسح ہے، یہ ان کو مسیح کہتے ہیں۔ یعنی اگر کسی کی آنکھ پہ ہاتھ لگایا تو آنکھ اچھی ہو گئی، کسی کا ہاتھ پکڑ لیا، کیا کھا کے آیا ہے بول دیا کرتے تھے، مٹی کو ہاتھ لگایا پرندہ بن کے اڑ جاتا، لمبی تفصیل رہی تھی۔ تو ان کا نام مسیح ہے، یہ لقب ہے، اصل نام عیسیٰ ہے، اور یہ بیٹے ہیں مریم کے، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ قتل کر دیا، عیسیٰ کو قتل کر دیا، رسول اللہ کو قتل کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، انہوں نے قتل نہیں کیا ہے ان کو، وما قتلوه، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا ہے، صاف صریح الفاظ ہیں اللہ کے، وما قتلوه، انہوں نے قتل نہیں کیا ہے ان کو، وما صلبوه، اور ان کو سولی پر نہیں چڑھایا۔ صلبوه، صلیب اسی سے بنا ہے، صلیب یہ کراس نشان ہے، یہ صلیب کی علامت ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ سولی پر چڑھا دیے گئے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ آج مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ ٹائی اسی صلیب کی علامت ہے، ان کی ایجاد ہے یہ۔ آپ تحقیق کر لیں گے تو ان کی صلیب کی یہ عقیدے کی بات نکلے گی آپ کے دل میں۔ یہ لباس نہیں ہے، لباس کا جز نہیں ہے، یہ بنایا گیا ہے، بھائی فلاں ہے یہ۔ مسلمانوں کا عقیدہ ایسا کر دو کہ یہ ٹائی لگا کے پھریں، صلیب کا اعتراف کرتے پھریں، انہیں خبر تک نہ ہونے پائے۔
قرآن نے کہا وما صلبوہ، ان کو سولی پر نہیں چڑھایا، لیکن شبہ لہم، مشتبہ ہو گیا ان کے لیے معاملہ۔ کیسے مشتبہ ہو گیا؟ دو قول ہیں، دونوں قول کا میں خلاصہ پیش کرتا ہوں کیونکہ اقوال پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ پورے 40، بعض قول کے مطابق 4000 اور بعض قول میں 400 لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو گھیر لیا، اطراف سے گھیر لیا، اور شیطان اشارہ کر رہا یہاں ہے حضرت عیسیٰ۔ شیطان کا کام ہی ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا، نشاندہی کرنا۔ آج بھی شیطان لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، یہاں ہیں ان کو مارو۔ نشاندہی کرنے والے اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے لوگوں کو مارنے والے اپنے لوگوں کے اشارے پر مار رہے ہیں۔ کہتے ہیں درخت کاٹنا ممکن نہیں ہے جب تک اس لوہے میں لکڑی نہ آ جائے، تب تک ہاتھ میں چھالے آ جاتے۔ مسلمانوں کو مسلمان ہی سے کٹوایا جاتا ہے، ورنہ ہاتھ میں چھالے آج بھی آ جائیں گے ان کے، آج بھی ان کے ہاتھ میں چھالے آنے کو تیار ہے۔ مسلمان بن جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو مسخر نہیں کر سکتی۔ وما صلبوہ، سولی پر کس طرح پیش آیا؟ 4000 لوگوں نے گھیر لیا۔ شیطان نے کہا یہاں عیسیٰ ہیں۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا، اور جو ان کا نمائندہ تھا جس کے نام پر تھا کہ تم جا کے قتل کر کے آؤ، اندر گیا۔ اس کا نام لکھا ہے تیتا لوس، بجائے توتا کے تیتا کر دیا اس کو، ابتو ہے ابتے ہو، توتا کے بجائے تیتا، آگے نوس لگا دو، نوس، تیتا نوس۔ جب اندر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس تیتا نوس کی شکل کو بدل کر عیسیٰ کی شباہت دے دیا۔ اس کو لوگوں نے مار دیا اور مار کر خوش ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ کو مار دیا۔ اب ڈھونڈنے لگے کہ میرا وہ آدمی تیتا لوس کہاں گیا؟ اب مشتبہ ہو گیا، اگر یہ عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی کہاں گیا، اور ہمارا آدمی اگر یہ ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ یہ ہے شبہ لہم، یہ ہے شبہ لہم، مشتبہ ہو گیا۔ اسی بات سے اس میں سے بعض کہتے ہیں قتل کر دیے گئے، بعض کہتے ہیں سولی پر چڑھا دیے گئے۔ قرآن نے کہا دیا صاحب، نہ سولی پر چڑھائے گئے نہ قتل کر دیے گئے، لیکن معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا، مشتبہ ہو گیا معاملہ۔ یہاں پر لکھا ہے مفسرین نے، عجیب بات ہے، ایک طرف تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ایک طرف کہتے ہیں ان کو قتل کر دیا گیا۔ جو اللہ کا بیٹا ہوتا وہ اللہ کا جز ہوتا، جو اللہ میں صفات ہیں خصوصیات ہیں وہ بیٹے میں ہوتی ہیں۔ بھلا آم کے درخت میں کہیں نیم لگتی ہے؟ اگر وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت، اللہ کی طاقت سب آنا چاہیے۔ ایک طرف بیٹا کہتے ہیں اور ایک طرف قتل کر دیے گئے، سولی پر چڑھا دیے گئے، دونوں بولتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں امت کے سارے گناہوں کے بدلے پر سولی پر چڑھا دیا گیا ہے، اب تم آؤ پوپ کے سامنے گناہوں کا اعتراف کر لو، تمہاری پاکی ہو جائے گی، تمہارے گناہوں کے بدلے چڑھا دیے گئے سولی پر۔ کیسا عقیدہ ہے، کیسی ان کی عقلیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک طرف خدا کا بیٹا کہتے ہیں اور ایک طرف کہتے ہیں سولی پر چڑھا دیے گئے۔ جو قوم خدا کو مار ڈالتی ہو اس قوم کے ساتھ تم رہو گے، ماتم کرنا پڑے گا آپ کی عقلوں کا۔ جو قوم اپنے عقیدے میں اتنا اندھی ہو کہ ایک طرف بیٹا مانتی ہو اور ایک طرف مطلوب اور مقتول مانتی ہو، یہ ہمارے لائق نہیں ہے، ہم اس کے لائق نہیں ہیں، ہماری ان سے دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن کا اعلان ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ان کے بارے میں، لفی شک منہ، البتہ شک میں ہے ان کی طرف سے، ان کو شک لگ گیا۔ کوئی بولتا ہے مار دیے گئے، سولی پر چڑھا دیے گئے، کوئی بولتا ہے یہ ہمارا آدمی ہے، کوئی بولتا ہے یہ ہمارا بھیجا ہوا آدمی ہے، کوئی بولتا ہے یہی عیسیٰ ہے، لیکن جسم تو الگ بتا رہا ہے۔ یہ ہے لفی شک منہ۔ اور آگے اللہ نے واضح کیا ما لہم بہ من علم، علم کی کوئی قسم ان کے پاس نہیں ہے، ما لہم نہیں ہے ان کے لیے، من علم، من مانے تبعیضیہ ہے، اور علم میں جو دو زیر برائے تنوین ہے یہ بھی تنکیر کے لیے ہے، کسی قسم کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ عیسیٰ کی
وفات کے بارے میں، عیسیٰ کی حیات کے بارے میں، عیسیٰ کے قتل کے بارے میں، عیسیٰ کے صلیب کے بارے میں کسی قسم کا کوئی علم ان کے پاس نہیں ہے۔ ما لہم بہ من علم، کوئی علم کہاں سے لایا میں نے؟ علم کی دو زیر سے۔ یہ دو زیر جن کو ہم تنوین کہتے ہیں، یہ برائے تنکیر اور تقلیل ہے، علم کی کوئی قسم ان کے پاس موجود نہیں۔ پھر کیا ہے ان کے پاس؟ ہے کیا پھر؟ الا اتباع الظن، گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ الا مگر اتباع الظن، ظن کے معنی گمان۔ گمان کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، بدگمانی بری چیز ہے، بچنے کا حکم ہے، لیکن گمان کو منطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں استقراء۔ استقراء کا مطلب کیا ہے؟ ایک صاحب دلی میں گئے، کسی ایک سے ملاقات ہوئی، اس کو بیوقوف پایا، پھر دوسرے سے ملاقات ہوئی، اس کو بیوقوف پایا، تیسرے سے بات ہوئی، اس سے بیوقوف پایا۔ اتفاق ایسا تھا کہ بیوقوفوں سے سابقہ پیش آیا۔ اب یہ کیا بولتا ہے؟ دلی میں سب بیوقوف ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ استقراء۔ استقراء کے معنی گمان پیدا ہوا کسی وجہ سے، یہاں اذان ہوئی اور وہاں گدھا بولنا شروع کر دیا اتفاق سے۔ اب کیا بولتے؟ یہاں کے گدھے بڑے کمینے ہیں، اذان ہوتے ہی بولنا شروع کرتے ہیں، اتفاق سے بولا آج۔ یہ کیا ہے؟ یہ استقراء ہے، اس کو گمان کہتے ہیں۔ اور گمان سے یقین نہیں پیدا ہوتا، گمان تو گمان ہی ہوتا۔ قرآن نے کہا ہے گمان سے بچو، ان بعض الظن اسم، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، تمہیں بچنا چاہیے اس سے۔ وما قتلوه یقینا، اللہ نے پھر اس کو تحقیقاً جواب دیا، وما قتلوه یقینا، اور نہیں قتل کیا انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً۔ یہ اردو میں استعمال ہے، یقیناً۔ اللہ نے جب یقین کہہ دیا تو اللہ سے زیادہ کس کا علم ہو سکتا ہے؟ اب عیسیٰ قتل نہیں کیے گئے، مان لو، تمہاری خاطر سولی پر نہیں چڑھائے گئے، مان لو، پھر کیا ہوئے؟ بل رفعہ اللہ، اٹھا لیا ان کو اللہ نے، رفعہ ان کو اٹھا لیا۔ رفع یرفع کے معنی بلند کرنا، رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا ان کو اللہ نے الیہ، اپنی طرف۔ یہاں ایک نیا مسئلہ آپ کے سامنے آیا، اپنی طرف۔ کبھی کبھی سوچا کرو دنیا میں کس نے بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے، کب تک کے لیے بھیجا ہے، کب بلائیں گے، بس اتنا سوچ لیا کرو۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ ان کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب اس پر جو مرزا غلام قادیانی ہے نا، ان کے چیلے، وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی طرف بلا لیا، اس میں آسمان پر اٹھانے کا ذکر کہاں ہے؟ کوشچن یاد رہے گا؟ رد قادیانیت کے ذرے وصول، بہترین کتاب ہے، پڑھا کرو، معلوم ہونا رد۔ اس لیے میں یہاں اس نقطے کو ذرا کھولتا ہوں۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اٹھا لیا ان کو اللہ نے اپنی طرف، اتنا ہی آیت میں ہے۔ اب یہ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ اپنی طرف اٹھانے کا ذکر ہے، اوپر کہاں ہے، آسمان کہاں ہے؟ اپنی طرف اٹھانے سے یہ ثابت کیسے ہوتا ہے کہ آسمان میں اٹھا لیے گئے؟ اس سوال کو سمجھنے سے پہلے ایک اور آیت سن لیجیے، قرآن کریم کی آیت ہے الرحمن علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے۔ رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ یہ آیت کی بحث میں نے سورہ طٰہٰ میں کی ہے، یہاں اتنا ہی سمجھ لو کہ رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ اللہ نے ساتوں زمین ساتوں آسمان کی تخلیق کے بعد ثم استوى علی العرش، عرش پر مستوی ہو گیا، سورہ سجدہ پارہ 21 کی آیت ہے۔ تو اللہ مستوی عرش ہے۔ عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمان سے اوپر عرش ہے، اس عرش پہ اللہ کی کرسی ہے۔ تو اللہ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے، لیکن مستوی عرش ہے، عرش پہ ہوتے ہوئے ہر جگہ ہے۔ اور عرش کہاں ہے؟ ساتوں آسمان سے اوپر ہے۔ اس آیت کو اگر آپ نے پڑھ رکھا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف، یعنی اپنے عرش کی طرف، اور عرش ہے سمت آسمان میں، لہذا خود بخود معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اس کے باوجود یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں،
کہتے ہیں اللہ تو ہر جگہ ہے، لہذا ان کو اٹھایا کدھر؟ چکمہ دینے کی بات. ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے، دوسری آیت کی تیسری آیت کرتی ہے. قرآن کی مخالفت نہیں کرتا، قرآن کی وضاحت کرتا ہے. ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض کی تفسیر کرتا ہے. ایک آیت سے لے کر بیٹھنے سے کام نہیں چلتا. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ ہیں غالب حکمتوں والے، عزیز غالب اور حکیم حکمت والے. ایسا ہو سکتا تھا کہ وہ 4000 کو وہیں مار دیا جاتا اور عیسیٰ بچ جاتے، یہ تو ممکن تھا. اللہ غالب ہیں، ایسا کر سکتے، لیکن حکیم ہیں، حکمت والے ہیں. ان مجرموں کو اس قابل بنانا ہے جس کے لائق ہیں یہ، ان کی سزاؤں کو اس حد تک لے جانا ہے جس کے قابل ہیں یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کو معلوم ہے. اس حکمت کا تقاضا کیا ہے؟ اس حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے جتنے اہل کتاب عیسائی ہیں پورے ایمان لا کر رہیں گے، اور پورے یہودی ایمان لا کر رہیں گے. اگر کوئی یہودی ایمان نہیں لائے گا تو اس کو حضرت عیسیٰ خود قتل کریں گے. حضرت عیسیٰ دنیا میں آنے والے ہیں. اس آیت کی تشریح کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور صحیح ترین روایت کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ کے پھینک دیں گے، اور جتنے لوگ عیسیٰ کی مخالفت کرنے والے یہودی ہیں ان کو قتل کر دیں گے. ایک ایک پتھر سے آواز آئے گی کہ یہاں یہودی چھپا ہوا ہے، سب کو قتل کر دیں گے. اور جتنے لوگ ہیں سب کو حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا پڑے گا. آیت کے الفاظ دیکھیں. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے مگر وہ ضرور ایمان لائیں گے عیسیٰ پر، عیسیٰ کی موت سے پہلے. قبل موتہ، اس میں 2 قول لکھا ہے لیکن وقت کم ہے، اشارہ کر دوں میں آپ کو. قبل موتہ میں اشارہ کیا کیا؟ اہل کتاب کی موت سے پہلے اہل کتاب ایمان لائیں گے. جیسے فرعون جب ڈوبنے لگا پانی میں تو ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، لیکن وہ ایمان کام میں نہیں آیا. ایک قول یہاں پر یہ ہے، مگر یہ قول مرجوح ہے. راجح قول یہ ہے موت ہی میں ہی کی ضمیر لوٹتی ہے حضرت عیسیٰ کی طرف، یعنی عیسیٰ کی موت سے پہلے ہر اہل کتاب ان پر ایمان ضرور لائے گا. کوئی کچا پکا گھر باقی نہیں بچے گا جو عیسیٰ پر ایمان نہ لے آئے. ہر یہودی عیسیٰ پر ایمان لائے گا، اور جو باقی بچیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ضرور ایمان لائیں گے عیسیٰ پر قبل موتہ، عیسیٰ کی موت سے پہلے. مطلب کیا ہوا؟ عیسیٰ کی موت ابھی نہیں آئی، عیسیٰ کی موت سے پہلے یہ سب ایمان لائیں گے ان پر اور وہ اتریں گے. مولانا علامہ انور شاہ کشمیری کی مشہور کتاب ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، حضرت عیسیٰ مسیح کے بارے میں کم سے کم 100 حدیثوں کو جمع کیا. اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد میں اتریں گے، اس امت کے ایک امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اس امت کی قیادت کریں گے، اور دنیا میں جتنے یہودی ہیں سب حضرت عیسیٰ پر ایمان لائیں گے. یہ شاید کا تقاضا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور قیامت کے دن ہوں گے عیسیٰ ان کے خلاف شہید، ان کے خلاف گواہی دیں گے. جتنے لوگوں نے مخالفت کی ہے، جھوٹ کہا ہے، اللہ کا بیٹا کہا ہے، اللہ کا بیٹا کہا ہے، ان کے خلاف عیسیٰ خود گواہی دیں گے. سورہ مائدہ میں اللہ نے سوال کیا ہے مریم سے، حضرت عیسیٰ سے. قیامت میں اللہ پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کا بیٹا اور خدا کا حصے دار تسلیم کر لو اللہ کو چھوڑ کر؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے پروردگار اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا. ان قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کو معلوم ہوتا. آپ کے علم میں کیا ایسا ہے کہ میں ایسا کہہ سکتا ہوں؟ جس کو آپ نے کلمہ سے پیدا کیا، جبریل کو بھیج کر پیدا کیا،
جو آپ کا خاص بندہ ہے، جس کو خود پیدا ہوتے ہی انی عبداللہ آپ نے کہلوایا تھا ماں کی گود میں، بھلا میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ انکار کریں گے اور حضرت عیسیٰ خود ان کے خلاف گواہی قیامت میں دیں گے۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، پس ان کے ظلم کی وجہ سے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، ان کے ظلم کی وجہ سے جو یہودی ہو گئے، حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ، حرام کر دیا ہم نے ان پر، طیبات، بہت سی پاکیزہ چیزیں۔ کیا کیا حرام کیا ہے اس کی تفصیل دیکھنا ہے تو سورہ مائدہ میں دیکھنا۔ چربی کتنے مزے میں کھاتے ہم، ان کو حرام کیا اللہ نے۔ اونٹ کا گوشت حرام کیا ان کے اوپر اللہ نے۔ کیوں حرام کیا؟ ان کی شرارت۔ ہفتے کے دن شکار کیوں حرام کیا؟ ان کی شرارت۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تفسیر وہاں سے آ چکی ہے۔ احلت لہم، جو حلال تھی ان کے لیے پہلے لیکن اب ہم نے حرام کر دیا۔ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ۔ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے ربا لینے کی وجہ سے، ربا سود، ربا کیا ہے؟ سود۔ ربا کو ربا کہتے ہیں، ربا یربو کے معنی آتے ہیں بڑھنا۔ ربا کہتے ہیں جو بڑھتا نظر آتا ہے، 2 روپیہ دیا 3 ہو گیا، 3 دیا 5 ہو گیا، 5 دیا 7 ہو گیا، بڑھتا نظر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری نظر میں بڑھتا ہے، اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، یہ آیت دیکھ لو۔ تم جو مال دے کر لیتے ہو، مال بے مال کہ بڑھتا نظر آتا ہے، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے پاس نہیں بڑھتا، گھٹتا۔ ہر ایسے مال پر 40 سال میں محاق آتا ہے، جس کو بولتے ہیں دیوالیہ نکل گیا، بینک تباہ ہو جائے گا، ملک خلاص ہو جائے گا۔ 40 سال میں محاق آنا لازم ہے اس کے اوپر۔ اللہ نے کہا ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو رہے گا وہ باقی رہے گا، تمہارے پاس جو رہے گا وہ فنا ہو جائے گا۔ تو ربا کھاتے تھے، نہ صرف کھاتے تھے بلکہ اوپر سے ڈکارتے تھے اور کہتے تھے جیسے تجارت ہے ویسے ہی تو ربا ہے۔ انما البیع مثل الربا، جیسے بے ہے 2 روپے کا سامان لائے 3 کا بیچے، ایسے ہی 2 روپیہ دے کے 3 روپیہ دیے، تو جیسے کاروبار ہے ویسے سود ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ نے کہا فرق سمجھنے سے پہلے یہ سن لو کہ تم کو پیدا کرنے والا رب کہتا ہے کہ میں نے یہ حرام کیا اور میں نے یہ حلال کیا، میری مرضی۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع کو اللہ نے حلال کیا اور ربا کو اللہ نے حرام کیا۔ اب تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں۔ حکمت علت تم کو سمجھ میں نہیں آتی تو مت آئے، خدا کا حکم سمجھ کر مان لو۔ لیکن اس قوم نے سود کھایا۔ کیسے کھایا؟ اضعافا مضاعفا، 8 روپیہ میں 10 روپیہ لیا تو اب 8 پر سود نہیں لگے گا، اب 10 پر لگے گا، 10 جا کر کے 15 ہو گیا، اب اگلے سال 15 پر سود لگے گا، 20 ہو جائے گا، 8 جا کے 20 ہو گیا، گویا سود کی رقم پر بھی سود۔ یہ کیا ہے؟ یہ اضعافا مضاعفا، سود در سود کھاتے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے سود کھانے کی وجہ سے، وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور ان کے سود کھانے کی وجہ سے حالانکہ اس سے وہ منع کیے گئے، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے کھانے کی وجہ سے لوگوں کے مال ناحق طریقے سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں سے جتنے بھی کافر ہیں ان تمام کے واسطے عذاب رکھا اللہ نے، المناک عذاب، دردناک عذاب۔ آخری آیت اور ہے، رکوع پورا ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن جو لوگ ان میں سے علم میں پختہ ہیں، معلوم ہوا سب خراب نہیں ہے، کچھ لوگ اچھے ہیں۔ اور دوسری آیت بھی آ چکی ہے، لیسوا سواء من اہل الکتاب، اہل کتاب سب برابر نہیں، یہاں وہی کہا گیا، لیکن وہ لوگ جو علم میں راسخ ہیں انہی میں سے، والمؤمنون یؤمنون، اور وہ ایمان والے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو اتارا ہم نے آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو اتارا ہم نے آپ سے پہلے، سب کو مانتے ہیں۔
والمقیمین الصلاۃ اور نمازیں قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اور ایمان لانے والے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما وہی لوگ ہیں کہ ان قریب ان کو ہم دیں گے بہت بڑا اجر۔ یعنی ان یہودیوں میں سے بھی جو لوگ ایمان لے آئیں، کس پر؟ اپنی کتاب پر تو تھا ہی ایمان۔ ایک جملہ یہاں پھر سن لو، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر جو کتاب بھیجی گئی ہے قرآن، اس کو بھی مان لیں، اور جو پہلے کتاب ان کے پاس تھی وہ بھی مان لیں۔ اس کتاب کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 سے شبہ ہوا لوگوں کو کہ اگر ایمان اللہ پر ہو اور یوم آخرت پر ہو نجات کے واسطے کافی ہے۔ بہتوں کو دھوکہ لگا، لیکن ایمان باللہ وہی معتبر ہے جو ایمان باللہ صحابہ کے ایمان کی طرح ہو۔ قرآن نے خود کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا صحابہ ایمان لائے تھے جب ویسا ایمان لائیں گے فَقَدِ اهْتَدَوْا تو ہدایت یافتہ ہو گئے۔ اور صحابہ کا ایمان باللہ ایمان بالرسول کے ساتھ ساتھ تھا۔ لہذا یہاں یہ جملہ ہے کہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے اس کو بھی مان لیں۔ جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، کعب احبار ہیں، وہ کتاب کے تورات کے ماہر تھے، اس کتاب کے ماہر ہو گئے تو کیا ہوا؟ اجر عظیم کے حقدار بن گئے۔ یعنی کسی کتاب کا انکار نہ ہو، کسی رسول کا انکار نہ ہو، ہر رسول کا اقرار ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس سے اجر کے حقدار بن جائیں گے۔ تو یہودیوں کا یہ حال ہے، عیسائیوں کا یہ حال ہے۔ عیسیٰ کے دشمن یہودی جو کہتے تھے نصارہ کچھ بھی نہیں، اور نصارہ کہتے تھے یہودی کچھ بھی نہیں، جن کے بارے میں ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ آپس میں یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، جن کی بنا پر اللہ نے عیسیٰ کو اٹھا لیا۔ آج ان کی دوستی ہے دشمنی کی وجہ سے۔ مسلمانوں کی دشمنی اتنا چھا گئی کہ ان کی دوستی کی وجہ سے نہیں ہے، مسلمانوں سے جلن کی بنا پر ان کی دوستی ہے۔ ایک مثال دے کے بعد ختم کروں گا۔ غزوہ خندق سے پہلے یہودیوں میں سے کچھ لوگ سردار آئے، تقریباً 20 آدمی مشرقین مکہ کے پاس، اور کہنے لگے کہ مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ مشرکین مکہ نے کہا تمہارا کیا بھروسہ، چلو سینہ لگاؤ بیت اللہ میں، قسم کھاؤ اور پہلے یہ بولو کہ ہمارا مشرکانہ دین اچھا ہے یا محمد کا لایا ہوا دین اچھا ہے، پہلے یہ بولو۔ اس وقت بھی یہودیوں نے، جبکہ یہودی کتاب کے ماننے والے تھے، تورات ماننے والے تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، یوم آخرت ماننے والے تھے، اور مشرکین مکہ بتوں کو ماننے والے تھے، کیا کہا جواب میں؟ مشرکین مکہ سے کہا کہ تمہارا دین محمد کے دین سے بہتر ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ، ان کی تاریخ ہے۔ ایسی قوم آپس میں دوستی کر رہی ہے۔ غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے مسلمانوں سے دغا کی تھی، ساتھ دینے کے بجائے غداری کی تھی۔ وہ یہودیوں کی اولاد ہے جو آج اپنے مطلب کے واسطے عیسائیوں سے دوستی کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہے۔ وہ جس کو مقدس مانتے ہیں عیسیٰ ابن مریم، اس تقدیس پر وہ حملہ کرتے ہیں، پھر بھی دونوں کی دوستی ہے۔ فیاض العجب، اللہ کی شان ہے۔ مسلمانوں سے عداوت، دشمنی اس درجہ بڑھ گئی ہے کہ وہ باہم دشمن کو پہچاننے کے قابل نہیں رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے اور سچا فہم نصیب فرمائے، ایمان کی دولت ہمارے سینوں کے اندر موجود فرمائے۔ ہم جب تک یہ اسلام پر باقی رکھے اور جب بھی موت مقدر ہوتے ایمان کی حالت میں آئے۔ دعا کر لیجیے۔